مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ قسموں کے ساتھ لیکن پکڑ کرتا ہے تمہاری اس کی جو کمایا تمہارے دلوں نے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا حوصلے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قسموں کے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ عام طور پر جو ہم دوسرے کو اعتبار دلانے کے لیے، اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیات کریمہ کے اندر ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں، رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ اور جگہ پر قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ تینوں قسموں کا تذکرہ آتا ہے۔ حکم شرعی کے لحاظ سے قسموں کی 3 قسمیں ہیں۔ شرعی احکام کے لحاظ سے جو بندہ قسمیں کھاتا ہے، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ یمین لغو ہے، یمین غموس ہے، اور یمین منعقدہ ہے۔ یمین عربی میں قسم کو کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں قسم کہتے ہیں، اس کو عربی میں یمین کہتے ہیں، اور اسی کو حلف بھی کہتے ہیں۔ عربی کے اندر اسی قسم کو حلف بھی کہتے ہیں۔ حلف اٹھانا، حلف، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی بھی قسم ہے۔ تو گویا قسم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اصولی طور پر یہ 3 قسمیں ارشاد فرمائیں: لغو، غموس اور منعقدہ۔ لغو اس قسم کو کہتے ہیں جس پر نہ تو دنیا میں کوئی احکام حکم لاگو ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں اس پر کوئی حکم لاگو ہوتے ہیں، وہ بیکار ہے، لغو ہے، جیسے اس کے لفظ سے بھی واضح ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ قسم ہوتی ہے جو عام طور پر بندوں کا عرف بن چکا ہوتا ہے، عادت بن چکی ہوتی ہے، بس میں بات بات پر قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے۔ اگرچہ یہ کرنا نہیں چاہیے، ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، نامناسب ہے، لیکن اس پر دنیا کے اندر بھی کوئی احکام لاگو نہیں ہوتے اور آخرت کے اندر بھی اس پر کوئی احکام لاگو نہیں ہوتے، یعنی آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی، سزا گناہ نہیں ہوگا، اور دنیا کے اندر اس قسم پر کفارہ ہے، کوئی اس طرح کا حکم لاگو نہیں ہوتا، اس لیے اس کو یمین لغو کہتے ہیں، بیکار قسم کہتے ہیں۔ اور انہی قسموں میں لغو کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک بندہ ایک چیز کو اپنے دل دماغ کے لحاظ سے حق اور سچ سمجھتا ہے، اس لیے اس نے اس پر قسم کھا لی، لیکن حقیقتاً وہ ویسا تھا نہیں جس طرح اس نے سمجھا ہوا تھا، اپنے خیال میں اس نے سچ کہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ آج اذان فلاں نے دی ہے، اب وہ بندہ اس کو سمجھتا حق اور سچ ہے اور وہ اسی پر قسم کھا لیتا ہے کہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ آج اذان فلاں نے دی ہے، حالانکہ دی اس نے نہیں تھی، لیکن قسم کھانے والے نے اپنے خیال میں سچ سمجھا، اس لیے اس نے قسم کھا لی، تو اب اس کو بھی یمین لغو کہتے ہیں، چونکہ اس کے ارادے کے اندر کوئی جھوٹ کی بات نہیں تھی، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، تو اس لیے اس بندے کی اس قسم پر دنیا میں کفارہ بھی نہیں ہے اور آخرت میں پکڑ گناہ بھی نہیں ہوگا، تو اس کو بھی یمین لغو کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین غموس یہ ہوتی ہے کہ بندہ جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اذان فلاں نے نہیں دی، لیکن پھر بھی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اذان فلاں نے دی ہے، حالانکہ پتہ ہے اس کو کہ فلاں نے نہیں دی۔ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جھوٹی بات ہوتی ہے، اس کے دل کو اندر کو علم میں پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے، جھوٹ دوسرے سے منوانے کے لیے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، تو اس قسم پر بھی دنیا میں کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے اور آخرت میں اس پر سخت سزا کا خطرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کبیرہ گناہوں کی لسٹ گنوائی ہے، القبائر، اور بعض حدیث میں ہے اکبر القبائر، بڑوں میں سے بھی بڑے گناہ، ان میں سے
جہاں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ان میں سے ایک ہے یمین غموس یعنی جھوٹی قسم، اور ایک حدیث میں جھوٹی قسم کی جگہ پر آتا ہے جھوٹی گواہی دینا۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں میں سے یہ یمین غموس کو شمار کیا گیا ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ یہ ہوتی ہے عام طور پر کہ بندہ مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں ایسا کروں گا مجھے قسم ہے، یا میں ایسا نہیں کروں گا مجھے قسم ہے، لیکن اب وہ اس کے خلاف کر بیٹھتا ہے، وہ قسم توڑ دیتا ہے۔ قسم اٹھائی تھی کہ ایسا نہیں کروں گا مگر بعد میں کر لیا، قسم اٹھائی تھی کہ ایسا ضرور کروں گا مگر نہیں کیا، تو اب یہ یمین منعقدہ ہے۔ اب اس یمین قسم کے توڑنے پر اس پر کفارہ ہے۔ اب کفارے کے اندر پہلا نمبر ہوتا ہے کفارہ مالی کا، یعنی مال خرچ کر کے کفارہ دینا، یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے جیسا خود کھاتے ہیں، اور یا پھر ان کو راشن دے، اتنا راشن ایک مسکین کو دے جتنا ایک بندے کا اپنا فطرانہ ہوتا ہے، اور یا پھر 10 بندوں کو ایسا کپڑا دے جس کپڑے میں وہ نماز پڑھ سکیں، مثلا ایک بڑی چادر جس میں وہ لپیٹ کر کے نماز پڑھ سکیں، تو اتنا 10 بندوں کو اتنا کپڑا دے، یہ مالی کفارہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنا غریب ہے مالی لحاظ سے کہ وہ اتنا کھلانے کی یا کپڑا دینے کی سرے سے مالی صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے، اس میں استعداد اور طاقت ہی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے ہے کہ وہ 3 لگاتار روزے رکھے، پھر وہ قسم کا کفارہ ہوگا کہ 3 روزے رکھے گا، لگاتار رکھے گا۔ تو یہ زمین 3 قسمیں ہیں قسم کی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قسموں کے لیے اللہ کے پاک نام کو نشانہ نہ بناؤ، کہ ہر بات میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو اللہ کا نام اس مقصد کے لیے نہیں آیا، اللہ کا نام قسموں کے لیے نہیں آیا، اللہ کا قرآن قسموں کے لیے نہیں ہے۔ لوگوں میں عجیب بے وقوفی ہے، اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے، مجھے بچے کی قسم ہے، مجھے بیٹے کی قسم ہے، مجھے بیٹی کی قسم ہے، کوئی ماں کا کہے گا مجھے ماں کی قسم ہے، یہ سارے گناہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قسم یا اللہ کی ذات کی ہے یا اللہ کی صفات کی ہے، اگر اٹھانی بھی پڑ جائے تو قسم یا تو اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات کی، غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، بیٹی کی قسم، یہ قسمیں شرک ہیں، اس سے گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کو اگر قسم اٹھانی پڑ جائے، اول تو اٹھانی نہیں چاہیے، قسم سے بچنا چاہیے۔ زیادہ قسمیں اٹھانے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی نشانی بتلایا ہے کہ جو بندہ منافق ہوگا وہ بات بات پہ قسم اٹھائے گا، جو بندہ زیادہ جھوٹا ہوگا وہ بات بات پہ قسم اٹھائے گا۔ قسم سے اصل تو بچنا چاہیے، لیکن اگر اٹھانی پڑے تو اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم، وہ پھر قسم منعقد ہوتی ہے، اس قسم پر شرعی احکام ہوتے ہیں۔ باقی جو قسمیں اٹھاتے ہیں مختلف اور چیزوں کی، یہ محض فضول ہیں، الٹا گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نام کو قسموں کے لیے نشانہ نہ بناؤ، اور خصوصاً یہ قسم اٹھانا کسی بھی نیک اور اچھے کام کے نہ کرنے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک طلاق رجی دے دی اپنی بیوی کو۔ اب اس کے بعد اس نے رجوع کر لیا تو اس کی طلاق ختم ہو جاتی ہے، نکاح بحال ہو جاتا ہے، جیسے وہ اس کی پہلے بیوی تھی اب ویسے اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ لیکن اس بیوی کا جو بھائی تھا، طلاق دینے والے کا سالہ، اس نے قسم اٹھا لی، چونکہ اس نے میری بہن کو داغدار کیا ہے طلاق دے کے، اور ہمارے خاندان کو اس نے نقصان اور تکلیف پہنچائی ہے، اس نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ اس سے بات نہیں کروں گا، اپنے اس بہنوئی سے آئندہ میں بات نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ پیش آیا تو اس پر اس نے قسم اللہ کے نام کی اٹھا لی، اور ایک اچھا کام مسلمان بھائی سے بولنا یہ اچھا کام ہے، اور مسلمان بھائی سے بول چال چھوڑنا یہ گناہ کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 مسلمان اگر آپس میں بول چال دعا سلام چھوڑ دیتے ہیں،
नाराज़गी की वजह से, और 3 दिन ऐसा रहते हैं तो इनमें से जो भी मरेगा तो मुनाफ़क़त की मौत मरेगा। 3 दिन से पहले पहले सुलह करना ज़रूरी है। अगर सुलह नहीं की दोनों ने तो जो भी ज़िद पे अड़ा रहेगा या दोनों ज़िद पे अड़े रहेंगे तो ये कबीरा गुनाह कर रहे हैं। इसलिए अगर ऐसा हो जाए तो हर एक को हक़ पहुंचता है कि 3 दिन के अंदर सुलह की कोशिश करे, नहीं तो कम अज़ कम उसकी तरफ से पेशकश हो जाए, और कोई नहीं हो सकता तो उसके करीब गुज़रते हुए इतना कह दे अस्सलामु अलैकुम। जब इसने उसको सलाम का खिताब कर लिया, इसने बात कर दी, अब अगर वो जवाब नहीं देगा तो गुनाह उसके खाते में है। इसकी तरफ से गोया वो बातचीत बंद करने वाली बात ख़त्म हो गई है। तो खुसूसन ऐसी कसम खाना कि जो काम जायज़ हो, कोई भी नेक काम था, अच्छा काम था, जायज़ काम था, उसको ना करने की कसम उठा ली, या कोई गुनाह का काम था और उसको करने की कसम उठा ली, तो फिर याद रखिए इस कसम को तोड़ना वाजिब है। अगर बंदे ने किसी गुनाह के करने की कसम उठा ली, वो गुनाह ना करे, कसम तोड़े, कफ़ारा दे। अगर किसी बंदे ने कोई नेकी का काम ना करने की कसम उठा ली तो वो नेकी का काम करे, कसम को तोड़े, फिर उसका कफ़ारा अदा करे। तो फरमाया ना बनाओ तुम अपनी कसमों को निशाना, न बनाओ तुम अल्लाह के नाम को अपनी कसमों के लिए निशाना, ये कि तुम एहसान नहीं करोगे, दूसरे के साथ हुस्न सलूक नहीं करोगे और तकवा इख्तियार नहीं करोगे और लोगों के दरमियान सुलह नहीं कराओगे, क्योंकि ये नेकी के काम हैं। अब कोई बंदा इन कामों के ना करने की कसम उठा लेता है कि मैं नेकी का काम नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ हुस्न सलूक नहीं करूँगा, किसी मुतय्यन बंदे का, या मैं किसी के दरमियान सुलह नहीं कराऊँगा। जैसे उस बंदे ने वो मियाँ बीवी में रजू कर लिया, सुलह हो गई, तो वो सुलह ना होने पर कसम करे सुलह नहीं होनी चाहिए, हुस्न सलूक नहीं होना चाहिए। तो फरमाया अल्लाह कामिल सुनने वाला है, जो तुम्हारी ज़ुबान से निकलता है अल्लाह सुन लेता है, और अल्लाह कामिल जानने वाला है, तुम्हारे दिल में जो ख़यालात होते हैं, वसाविस होते हैं, ख़तरात होते हैं, तुम दिल ही दिल में जो सोचते समझते रहते हो, अल्लाह उसको भी जानता है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्व, अल्लाह तबारक व तआला लग़्व कस्मों पर तुम्हारी पकड़ दारोगीर नहीं फरमाते, ना दुनिया में कफ़ारा और ना आखिरत में सज़ा। वलाकिन युआखिज़ुकुम, हाँ लेकिन पकड़ मुआख़ज़ा फरमाते हैं, बिमा कसबत कुलूबुकुम, जो तुम्हारे दिलों ने कमाया, जो तुमने इरादतन झूठी कसम, जिसको यमीन गमूस कहते हैं, तो उस पर पकड़ है, कबीरा गुनाह है। लेकिन अल्लाह पाक से बंदा तौबा कर ले तो वल्लाहु गफ़ूर, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है। और बाकी गुनाह पर फौरी गिरफ्त नहीं करता, फौरी नहीं पकड़ता। कुरान मजीद के अंदर और जगह पर आता है, अल्लाह अगर हर गुनाह पर फौरी पकड़ करे तो फरमाया दुनिया में ज़मीन पर एक इंसान भी बाकी नहीं रहेगा। यूँ अगर अल्लाह फौरी पकड़ पे आ जाए तो दुनिया में ज़मीन पर एक इंसान भी नहीं बचेगा, बल्कि सारी ज़मीन गैर वीरान हो जाएगी, गैर आबाद हो जाएगी। अल्लाह हू बचेगा, इसलिए कि हर बंदे से कोई न कोई ख़ता हो जाती है, तो फ़ौरन अगर मुआख़ज़ा हो तो अल्लाह पाक फौरी मुआख़ज़ा नहीं करते। वो हलीम है, हौसले वाला है, बुर्दबारी वाला है। हदीस में वक्त में आता है अल अनातु मिनल्लाह, हौसला बुर्दबारी ये अल्लाह की तरफ से है। वल उजलतु मिनश शैतान, जल्दबाजी ये शैतान की तरफ से है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।